تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، تہجد میں آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، نیک اعمال کی طرف میلان ہو جاتا ہے. یہ ایک وہ نعمت ہے جو ذکر کی کثرت سے بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے. اللہ جب چاہتے ہیں تب بندہ گناہوں سے توبہ کر پاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو اللہ پہلے متوجہ ہوتے ہیں اور بندے کو توبہ کی توفیق تب نصیب ہوتی ہے. تو ہمارا کام تھا ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندے کو سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ اعمال ہم خود نہیں کرتے، ہمیں توفیق پہلے ملتی ہے تب ہم اعمال کر پاتے ہیں. اس لیے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، یہ میری توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں. میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھوائے جاتے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نیک اعمال کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، نیک اعمال کا شوق نصیب ہو گیا. اور تیسری چیز کہ ذکر سے انسان کو ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتا ہے اور انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ نے ان سے محبت کی اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگ گئے. عام انسان یہ سوچتا ہے ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے. بھئی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے محبت فرماتے ہیں اور اس کا عکس بندے کے دل میں ایسا آتا ہے کہ پھر بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس ہے. تو فرمایا یحبہم، اللہ نے ان بندوں سے محبت کی، ویحبونہ، اور وہ بندے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. تو اللہ محبت پہلے کرتے ہیں تب بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو یہ تیسری نعمت ہے جو ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے ذکر کی کثرت کی وجہ سے. اس کے لیے پھر انسان کے دل سے ما سوا کی محبت نکل جاتی ہے. محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان غیر سے بیگانہ ہو جاتا ہے، غیر کی طرف التفات نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی. اسی لیے جو لوگ نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی بیوی ان کے بارے میں شکوے کرتی ہے ہمیں تو جی وقت ہی نہیں دیتے، ہماری تو بات سننے کی فرصت نہیں. ماں شکوے کرتی ہے بیٹا تم ہمیں ٹائم نہیں دیتے. گھر میں لوگ شکوے کرتے ہیں آپ گھر میں نظر نہیں آتے. محبت میں وہ ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ باقی سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ ماں سوا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. انسان اللہ کی محبت میں فقیری لیتا ہے اور اللہ اس فقیری میں اس کو بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ بھی عجیب ہے. چنانچہ فارسی کے کچھ اشعار ہیں، یہ عاجز پڑھے گا بھی صحیح اور کچھ اس کا ترجمہ بھی کرے گا. امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. فرماتے ہیں جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود میرے تن میں جان بن کے آ گئے. یعنی اب آپ ہی میری جان بن گئے ہیں. جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب آپ ہی نے مجھے درد عطا فرمائی اور اس درد کی دوا بھی آپ ہی ہیں میرے لیے. یعنی درد بھی آپ ہی نے دیا ہے اور درد کی دوا بھی آپ ہی ہیں. آشکارا سینہ امب شکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز. اے محبوب آپ کی پلکوں کے تیروں نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، سینے کو کھول کے رکھ دیا، اور اس کھلے ہوئے میرے سینے میں اب آپ ہی تو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنے کو تو میرا سینہ چاک ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن اس چاک سینے کے اندر آپ ہی چھپے بیٹھے ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، آپ نے میرے دل کے ملک کو ناز کی تلوار سے خراب کر دیا. یعنی اس محبت سے پہلے میرے دل میں دنیا سمائی ہوئی تھی، مخلوق کی محبت سمائی ہوئی تھی، تو یہ مخلوق کا بازار گرم تھا میرے دل میں. آپ کی ناز کی تلوار جب چلی تو سب چیزوں کو دل سے نکال دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنوز. اور اے میرے محبوب اس ویرانے میں اب حکمرانی اور سلطانی تو آپ ہی کی ہے. آپ نے میرے دل میں انقلاب کو پیدا کر دیا کہ اب دل میں میرے کچھ نہیں باقی بچا، لیکن اس دل میں اب حکمرانی اور سلطانی تو آپ ہی کی ہے. اور پھر آخری شعر تو بہت عجیب کہا ہے. فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی. اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت سے بے نیاز ہو جاؤ، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. اے اللہ آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اے اللہ قیمت بڑھا دیجئے کہ آپ نے تو بڑا سستا سودا لگا دیا. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت میں دونوں جہان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ذکر کی کثرت سے 4 نعمتیں ملیں. ایک گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، دوسرا نیک اعمال کرنے کا شوق نصیب ہوا، اور تیسرا اللہ تعالی سے محبت نصیب ہوئی، اور چوتھی بات کہ انسان کو ماں سوا سے بیگانگی نصیب ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو. تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹو اور اللہ سے کامل جڑ جاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، بہت خوبصورت ہیں. فرماتے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو.
یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ سرمد رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت بڑے ہوئے تھے، اور منصور حلاج بھی اللہ کی محبت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو ان محبین کا نام لیا کہ یہ محبین میں شامل ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے۔ یعنی کسی کو دل میں بسا لینا یہ دل ہی کا کام ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ دیکھو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تھی اور پہاڑ جل کر طور بن گیا تھا، سرما ہو گیا تھا، جبل دکا بن گیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جا کے اس پہاڑ کو دیکھے تو جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، پورے پہاڑ کی چٹانیں جلے ہوئے کوئلے کی طرح نظر آتی ہیں۔ اچھا یہاں بھی مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کی تجلی جو پڑی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ جل کر کیوں سرمے کی طرح بن گیا، کوئلے کی طرح بن گیا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہاڑ نے یہ سوچا کہ میرے اوپر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے، اگر میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا تو یہ تجلی صرف سطح کے اوپر پڑے گی اور اوپر کے ذرات کو تجلی حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو پہاڑ ذرہ ذرہ بن گیا تاکہ یہ تجلی میرے ایک ایک ذرے کے اندر سما جائے اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے، اس لیے پہاڑ ذرہ بن گیا تھا۔ تو دیکھیں اس پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ تجلی پڑی اور وہ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا۔ اور ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے کے دل پر ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی تجلی پڑتی ہے، دل اس کو برداشت کر جاتا ہے، پہاڑ نے برداشت نہیں کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ پھر جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ اس بندے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ نوجوان تھا، خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، مگر وہ رات کے وقت میں بستر سے اٹھا اور تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار سکتا تھا، مگر میری محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، میں اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ ایسا مقام آ جائے کہ بندے کی محبت پہ اللہ کو ناز آ جائے، میرا بندہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دے۔ یہ محبت کا ایک رشتہ جو بندے کو اللہ سے نصیب ہوتا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس محبت کے راستے میں کچھ اونچ نیچ بھی ہے، امتحانات بھی ہیں۔
چنانچہ دو طرح کی کیفیات آتی ہیں اس محبت کے راستے میں، ایک کو کہتے ہیں قبض اور ایک کو کہتے ہیں بسط۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، قابض اور باسط یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کبھی اس نام کی تجلی سالک پہ پڑتی ہے اور کبھی اس نام کی تجلی سالک کے اوپر پڑتی ہے۔ جب قبض کی تجلی پڑتی ہے تو بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے میری ساری کیفیات چلی گئیں، نہ ذکر میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، بالکل اپنا دل خالی نظر آتا ہے، اور سالک کے لیے یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب بسط کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر عبادت میں بھی حلاوت ہوتی ہے اور انسان کو پھر ہر وقت کیفیات محسوس ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ عبد اللطف نہ بنے، یہ میرا بندہ عبد اللطیف بن کے زندگی گزارے، تو ہمیشہ اس کو لطف نہیں عطا کرتے، کبھی کبھی وہ کیفیت سلب بھی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو میں آزماؤں تو صحیح کہ یہ لطف کا بندہ ہے یا لطیف کا بندہ ہے، اس لیے کبھی قبض ہوتا ہے اور کبھی بسط ہوتی ہے۔ یہ کیفیات تو بڑے بڑوں پہ آئیں، کاملین کے اوپر بھی آئیں، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ ایسے حالات بھیجے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ملی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا حکم تھا، تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، قریش مکہ کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو نبوت کا نبوت سے کا اظہار فرمایا۔ اب وہ جو قریش تھے وہ تو بت پرست تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ مخالف بن گئے اور انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بات چل پڑی کہ جی انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اب کافر بھی چاہتے ہیں کہ پہلی وحی تو یہ اتری تھی، پتہ چلے آگے وحی کیا اتری ہے، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں کہ بھئی وحی آئے وحی آئے، اور اس کیفیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھتے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں دوبارہ میرے اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام لے کر، اور جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے تھے۔ اب یہ حالت جو تھی کہ ادھر سے انتظار اور ادھر سے ایک طرح سے انکار، تو یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے جو چچا ابو لہب تھے اس کی بیوی نے نبی علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ اے محمد مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ جب اس بدبخت عورت نے یہ طعنہ دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چوٹ لگی۔ محبت میں انسان طعنے برداشت نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت غم کی کیفیت ہوئی کہ اے اللہ، آپ ہی نے تو وحی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب میں چاہتا تھا کہ وحی اترے اور آپ نے وحی کو روک لیا، وحی نہیں اتر رہی، اب میں اس انتظار میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے چمکتے چہرے والے محبوب، اے محبوب جس کی زلفیں کالی رات کی طرح سیاہ ہیں، ایسے چمکتے چہرے اور کاسی زلفوں والے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آپ دل میں ہی نہ سوچیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ہرگز ایسا نہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی۔ یہ عجیب کیفیت تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں اور وہی نہیں اتر رہی۔ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو غم تھا، اس غم کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ دل کی یہ کیفیت تھی، اے اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔
اے اللہ آپ ہی کو وہی نازل فرمائی اور یہ محبت کے سلسلے کا یوں آغاز فرمایا. اب جب مجھے طلب ہے کہ وہی اترے، اب آپ نے وہی کو روک لی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت عجیب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا. عام طور پہ گزرا ہوا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کئی مرتبہ ہم لڑکپن میں بڑے اچھے تھے، نہ فکر تھا، نہ فاقہ تھی، نہ غم تھا، نہ کوئی پریشانی تھی. اب ہم پریشانیوں میں گر گئے. پھر جب جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ جوانی میں اچھے تھے، صحت تھی، کام کاج کی طاقت تھی. اب ہم بڑھاپے میں آ گئے، اب بیماریوں کا مجموعہ بن گئے. پھر جب اور زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو نسیان کی مرض ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ اس سے پہلی حالت زیادہ بہتر تھی، کچھ علم تھا، کچھ باتیں یاد تھیں، اب تو میں ہر چیز ہی بھول گیا. تو وہ سمجھتا ہے کہ آنے والا وقت اچھا نہیں تھا، گزرا وقت زیادہ بہتر ہے. مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، پھر آپ کی زندگی سے آپ کا دنیا سے چلے جانا اعلیٰ، آپ کی قبر کے رہنے سے آپ کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا اعلیٰ، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کا جنت کے اندر چلے جانا اعلیٰ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرمائی. چنانچہ مشکل حالات، ابتلا اور مصیبتیں یہ بڑے بڑے کاملین کے اوپر آئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ویسے کتابوں میں تو حدیث پاک لکھا ہوا ہے اور صحابی کا قول بھی حدیث ہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ابتلا میں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ان صبر اجتباہ، اگر وہ اس مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ اس کو پسند کر لیتے ہیں. وَإِن رَضِيَ اصْطَفَاهُ، اور اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو مصطفیٰ، اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں. تو مصیبت کے اوپر صبر کر لینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور مصیبت پر راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. پھر اس مصیبت کو، امتحان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر اس بندے کو وہ رتبے عطا فرما دیتے ہیں جو رتبے وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیے. ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ لگا ہوا ہے. اللہ نے ان کو پوری زندگی اتنا مال دیا، اتنا کھلا رزق دیا کہ وہ غنی تھے، حتیٰ کہ 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے تحفے کے طور پہ پیش کر دیا کرتے تھے. کبھی مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے وقف کر دیتے تھے، کبھی غریبوں کے اندر کئی اونٹ سامان سے بھرے ہوئے لدے ہوئے تقسیم کروا دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو پوری زندگی سہولت کی، عزت کی زندگی عطا فرمائی. مگر یہ سہولت کی کیفیات ہمیشہ نہیں رہتی، درمیان میں امتحان بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے جب آخری وقت آیا، امیر المومنین ہے تو کچھ لوگوں نے ان کے جو ہے وہ خلاف باتیں شروع کر دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ بہت لوگ تو محبت کرنے والے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان جو ہے فسادیوں کے سامنے کوئی ہاتھ نہ اٹھائیں. میں نہیں چاہتا کہ نبی علیہ السلام کے شہر کے اندر کوئی خون خرابہ ہو. تو جتنا محبت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے گھروں کے اندر بیٹھ گئے کہ امیر المومنین کا حکم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب جو چند ایک فسادی تھے وہ تو بے لگام گھوڑے بن گئے،
چنانچہ انہوں نے دیوار پھاند کر سیدنا عثمان غنی لانو کے گھر کے اندر داخل ہوئے. عثمان غنی لانو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اس حال میں امیر المومنین کو انہوں نے شہید کیا اور ان کو شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرما دیا. تو دیکھیں جو ساری زندگی غنی کہلاتے رہے، آخری وقت میں ان پر بھی یہ حالات آئے کہ کئی دن تک ان کو فاقہ برداشت کرنا پڑا، کھانا نہیں ملا، کوئی آ نہیں سکتا تھا. جتنے ان کے محبین تھے ان کو انہوں نے منع کر دیا تھا، وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور جو چند ایک فسادی تھے وہ ادھم مچا رہے تھے، اور ان کے اوپر اتنے مشکل حالات آئے اور اس امتحان میں سے ان کو بھی گزرنا پڑا. ہمارے سلسلہ عالیہ کے سرخیل امام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور بڑا مجاہدہ کرتے تھے اللہ کی یاد میں. ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے اوپر قبض کی سی کیفیت ہو گئی. اب اس قبض کی کیفیت میں ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس میرا سینہ خالی ہو گیا، کوئی کیفیت اندر نہیں ہے، کوئی عبادت میں لذت نہیں، کوئی حلاوت نہیں، کوئی اللہ کی محبت کا ولولہ، کوئی شوق اپنے دل کے اندر محسوس نہیں ہوتا، بالکل بے کیفیت ہی کسی کیفیت تھی. اب خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان کہ یہ کیفیت کیسے آ گئی. کئی دن کوشش کرتے رہے کہ دل لگ جائے، دل لگ جائے، دل کے اوپر وہی پہلے والی کیفیت آ جائے، مگر کیفیت آتی نہیں تھی. چنانچہ ایک دن تو ایسی کیفیت آ گئی کہ دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں چلتا ہوں اور چل کے بازار میں کوئی محنت مزدوری کر کے کوئی رزق حلال کماتا ہوں. فریضۃ بعد الفریضہ، اب نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کمانا بھی تو فریض ہے. میں یہی مصلی کے اوپر سارا دن بیٹھا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، کیفیت تو کوئی مل نہیں رہی، چلو جا کے کوئی کام کرتا ہوں. چنانچہ مصلی سے کھڑے ہو گئے اور بازار کی طرف گئے کہ میں جا کے کوئی کام کرتا ہوں. جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں مہربانی فرما دی. یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ڈپریس نہیں ہونے دیتے، مایوس نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ بندے کو نا امید نہیں ہونے دیتے. درمیان میں اس کے نا امید ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس حالت میں جب قبض ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی علامت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تو سالک کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک جنت دنیا نہیں اس کو نصیب ہو گئی. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. کبھی کبھی بیمار کو اچانک بڑا قرار آ جاتا ہے، تو سالک کی اس وقت یہی کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی علامت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تو قبض کی حالت میں اس سالک کے دل کے اوپر بہار کی کیفیت آ جاتی ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کی بھی وہی کیفیت ہوئی. جا رہے تھے بازار میں کہ میں وہاں جا کے کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے دروازے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا. اس شعر نے دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیا. شعر کیا تھا؟ اے دوست بیا کہ من ترائیم، اے دوست آجا کہ میں تیرا ہوں، اے دوست بیا کہ من ترائیم، بیگانہ مشو کے آشنائیم، بیگانہ من کہ میں تو تمہارا آشنا ہوں. اے دوست تو کہاں جاتا ہے، میں تیرا یار ہوں، تو اس بات کو بھول گیا کہ میں تیرا دلدار ہوں، تو آجا میری طرف. جب اس شعر کو پڑھا تو یہ شعر دل کے اوپر اس طرح تریاک بن کر پڑا کہ دل کی حالت بدل گئی. پھر محبت نے جوش مارا اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پھر اسی طرح کرنا شروع کر دیا جیسے کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبض کے بعد ان کو نسبت نقشبندیہ کا نور عطا فرما دیا. جب محبوب کی طرف سے اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ محبت
محبت کے اس تعلق میں بندے اور اللہ کے درمیان یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ کیفیت آتی جاتی رہتی ہیں۔ بعض سالکین کو دیکھا کہ قبض کی کیفیت میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی کیا کرنے، اس سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ، مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ بھئی ایسی حالت میں مشائخ نے فرمایا ہے کہ دو کام کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ایک استغفار کی کثرت سے، یہ قبض اگر گناہ کی وجہ سے آئی ہو تو بھی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آزمائش کے طور پہ آئی ہو تو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان استغفار کی کثرت کرے اور اپنے شیخ سے توجہات لے، ان توجہات کی برکت سے بھی قبض کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر قبض کی کیفیت طاری ہوئی، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت میری یہ کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تم روزانہ آ جایا کرو، میں تمہارے اوپر توجہ ڈالا کروں گا۔ فرماتے ہیں میں 40 دن متواتر شیخ کی خدمت میں جاتا رہا، شیخ توجہ فرماتے رہے، 40 دنوں کے بعد اللہ نے قبض کو ختم فرما دیا۔ تو قبض کی حالت میں دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک استغفار اور ایک شیخ کی توجہ۔ مگر بندے کو نیت یہی رکھنی چاہیے، اے اللہ مجھے تو بس آپ کے در کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، کیفیت کوئی حاصل ہو یا کیفیت حاصل نہ ہو۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی کے کچھ اشعار ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، یعنی میں اپنے یار کی طرف دیکھتا ہوں تو یار میری طرف نہیں دیکھتا۔ محبت میں تو یہی دل چاہتا ہے نا کہ بھئی میں دیکھوں تو محبوب بھی دیکھے۔ فرماتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، جب میں اس کی طرف نہیں دیکھتا تب محبوب میری طرف دیکھتا ہے۔ بالکل کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا تھے، میں مسجد نبی میں جایا کرتا تھا نماز کے لیے، نوجوان تھا، باقی ساتھی تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے دونوں، مگر میں جاتا تھا، مگر میں دیکھتا تھا کہ جب میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے تھے، اور جب میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا تھا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو محبت میں یہ کیفیت آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، اینی قسمت کتھوں میری کہ میرے ویکھ دیا او ویکھے۔ یہ قسمت میری کہاں آ گئی کہ میرے دیکھتے ہوئے میرا یار بھی مجھے دیکھے۔ ایسی میری قسمت کہاں آ گئی کہ میں بھی اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں اور یار مجھے دیکھ رہا ہو۔ اینی قسمت کتھوں میری میرے ویکھ دیا او ویکھے۔ اور بعض کتابوں میں یہ شعر اس طرح ہے کہ اینی قسمت کتھوں میری اکھیاں وچ او ویکھے، یعنی میری قسمت یہ کہاں آ گئی کہ جب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھے۔ محبوب کا اس طرح دیکھنا تو بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، اینی قسمت کتھوں میرے ویکھ دیا او ویکھے، یار تا تیرے اندر وسدا۔ فرماتے ہیں یار تا تیرے اندر وسدا، تینو ایویں پیڑ بھلیکھے۔ اے دوست یار تو تیرے اندر بستا ہے، تجھے یوں ہی بھلیکھے پڑ رہے ہیں، تو یوں ہی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ تو یار کو کہیں اور دیکھتا پھر رہا ہے۔ یار تا تیرے اندر وسدا، تینو ایویں پیڑ بھلیکھے، غلام فریدا بوئے یار دے مرنا، بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ غلام فریدا بوئے یار دے مرنا، بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ وہ یار دیکھے یا نہ دیکھے، ہم نے مرنا تو اسی کے دروازے پہ ہے۔ جب اس سے محبت کر لی اب اس دروازے کو چھوڑ کے ہم نے نہیں جانا۔
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میری حرم میں ملاقات ہوئی. حضرت فرماتے تھے ان کا بالکل سفید گورا رنگ تھا اور اتنا خوبصورت نرم و نازک جسم تھا کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ میں انہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ اتنا منور چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اس چہرے پہ عجیب بہار تھی، نور تھا نیکی کا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے. یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے. اور ان کے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ایسا منور چہرہ تھا، ایسی خوبصورت ان کی شخصیت تھی. اور اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ علم کے سمندر تھے، جس لفظ پہ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے گھنٹوں بولتے تھے اور علم ختم نہیں ہوتا تھا. سننے والے حیران ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبحر علمی کتنی عطا فرمائی ہے. اور اخلاق اتنے اچھے تھے کہ جو بندہ ان کو ملتا تھا وہ ان کا دیوانہ بن جاتا تھا. تو اللہ نے ہر نعمت دی تھی، حسن و جمال بھی دیا تھا، مال و منال بھی دیا تھا، فضل و کمال بھی دیا تھا. ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور پھر ایک بڑا اعزاز دیکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم بنے رہے. اس دارالعلوم کا محتمم ایک دن کے لیے کوئی بن جائے تو بڑا اعزاز ہے، مگر ان کو اللہ نے 50 سال عطا فرمائے اور وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن کے زندگی گزارتے رہے. ہر دل عزیز شخصیت تھے. زندگی اتنی جو ہے ان کی بہاروں میں گزری تھی، نعمتوں میں گزری تھی، بست کی حالت میں گزری تھی. جب آخری وقت قریب آیا زندگی کا، اللہ نے ان کے اوپر بھی ابتلا ڈال دی، ان کے اوپر بھی امتحان ڈال دیا. ہو کہ کچھ حضرات کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف میں ان کو محتمم کے عہدے سے بھی اتار دیا گیا. اور اس کا ان کو بڑا رنج تھا، بڑا دکھ تھا. وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی حالت کیا ہے. اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس حال میں، اس تکلیف کی کیفیت میں انہوں نے پھر اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے بیان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. اور ایک کچھ اشعار لکھے کہ میں مدینہ جاؤں گا اور نبی علیہ السلام کے روضے انور پہ جا کے اپنے دل کا غم یوں بیان کروں گا. وہ اشعار بڑے عجیب ہیں. فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں غلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو عالی مقام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تم ہی محبت سے کام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تم ہی محبت سے کام لے لو. اور پھر ایک عجیب بات کہی، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں
نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی سے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ تو دل کی کیا حالت ہوگی کہ اس تکلیف کی حالت میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ اشعار لکھے۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ اسی حال میں پھر ان کی وفات ہو گئی، اب ان کا جنازہ پڑھانا تھا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اکثر جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے مبشرات خواب دیکھے کہ جس کا جنازہ وہاں پڑھایا جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی چاہت تھی کہ جب میری موت آئے تو میرا جنازہ بھی وہی پڑھایا جائے۔ اللہ کی شان کہ موت تو آ گئی لیکن جنازہ وہاں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شخصیت جو دارالعلوم دیوبند کی 50 سال تک محتمم رہے، ان کی طرف سے درخواست لکھی گئی کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضرت کے میت کو اس جگہ پر لائیں اور ان کا جنازہ پڑھا سکیں۔ دارالعلوم کے دیوبند میں ان کے میت کو لانے کے لیے درخواست دینی پڑی۔ یوں حالات بدل جاتے ہیں، یوں انسان کے اوپر امتحان آ جاتے ہیں۔ درخواست لکھی گئی تاکہ اجازت مل جائے اس جگہ پر آنے کے لیے جہاں کے وہ 50 سال محتمم رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسی امتحان بھی بندے پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو امتحانوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رضا عطا فرما دے۔ اور یہ امتحان بہت بڑے بڑے حضرات کے اوپر بھی آئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت سید المحدثین کہلاتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کتاب کو اسہل کتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب کا جو ہے درجہ دیا گیا۔ ایسی کتاب جن کو اللہ نے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن کی جو ہے وہ علمی شان ایسی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے احادیث بیان کی تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے شیخ ذرا اپنے قدم آگے بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت اور عظیم محدث جن کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے ترستے ہیں، اس شخصیت کے اوپر بھی عجیب و غریب امتحان آئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا میں علمی خدمات پیش کر رہے تھے اور جو وقت کی حکومت تھی یا لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، تو امام بخاری رحمت اللہ نے سوچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیشا پور جانے کا ارادہ فرما لیا۔ نیشا پور ایک علمی شہر تھا، وہاں بھی بڑے بڑے محدثین تھے اور علم کی احترام کرنے والے، علم کا اکرام کرنے والے لوگ تھے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ نے سوچا میں نیشا پور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ نیشا پور تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ تھے امام زہلی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے اور ان کا بڑا حلقہ درس تھا۔ انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ ایک بڑے محدث حافظ الحدیث آ رہے ہیں، لہذا تم تمام لوگ شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 گھوڑوں پہ سوار ہو کر لوگ باہر نکلے۔ 4000 کاریں آپ سمجھیے کہ شہر سے باہر آئی ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور جو لوگ پیدل تھے یا اونٹوں پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا
اور استقبال کرنے کے بعد ان کو شہر میں لے کر آئے. شہر میں امام صاحب نے حدیث کا درس شروع کیا, لوگوں کا ملان شروع ہوا, آنے شروع ہوئے. اب ایسے حال میں جب لوگوں کا ملان بڑھتا جائے اور لوگ قریب ہوتے جائیں تو کچھ لوگ امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان کے لیے جو ہے کچھ اور جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا. اس وقت مسئلہ خلق قرآن ایک بہت گرما گرم مسئلہ تھا. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا کہ جس کے جواب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ القرآن غیر کلام اللہ غیر مخلوق, کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ, اور جو بندوں کے اعمال ہیں وہ مخلوق ہیں. یعنی ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا, ہمارا عمل مخلوق ہے. اور فرمایا وَالْإِمْتِحَانُ بِدْعَةٌ, اور امتحان لینا کسی کا یہ بدعت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ جواب دے دیا. اب اس سے لوگوں نے علمی طور پہ غلط فہمی پیدا کر دی. جی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے, حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا. اب انہوں نے اس میں سے کوئی معنی نکال کے اس کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ جی یہ عالم جو ہیں یہ تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں, لہذا ان کے خلاف لوگوں کے درمیان بات کرنی شروع کر دی. جب بات کرنی شروع کر دی تو لوگوں کے جذبات میں ان کے بارے میں کدورت آنی شروع ہو گئی. وہ لوگ جو شہر سے باہر نکل کے امام بخاری رحمۃ اللہ کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے وہ اتنے بدگمان ہو گئے, اتنے بدظن ہو گئے کہ وہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور جو علماء تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی منع کر دیا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا کہ تم ان کی مجلس میں مت جاؤ, یہ شخص جو ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ بہت سارے جو طلباء تھے وہ تو رک گئے, لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ قدر شناخت تھے, وہ مردم شناخت تھے, ان کو پتا تھا کہ امام بخاری کی کیا شان ہے. انہوں نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جو احادیث قلم بند کی تھی انہوں نے واپس کر دی اور یہ کہہ کر وہ امام بخاری کے پاس آ گئے. ایک اور بھی ان کے دوست تھے وہ بھی امام بخاری کے پاس آ گئے, مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تو بڑے عظیم خلق کے مالک تھے. انہوں نے دیکھا جب پورا شہر ان علماء کے ساتھ ہے اور میرے پاس صرف 2 بندے آئے ہیں, انہوں نے ان شاگردوں کو کہہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ بھی اپنے انہی استادوں کے پاس واپس چلے جاؤ. میں دھڑے بندی نہیں کرنا چاہتا, میں شہر کے لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا, میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نفرت کے بیج نہیں بونا چاہتا. میں اکیلا ہوں تو کوئی بات نہیں, میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے, آپ لوگ واپس انہی کے پاس چلے جاؤ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے ان شاگردوں کو بھی واپس بھیج دیا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا اب اس شہر میں میرے رہنے کا کیا مطلب, جب شہر کا کوئی بندہ مجھ سے حدیث سننا بھی گوارا نہیں کرتا. آپ ذرا غور کیجئے, بخاری شریف جنہوں نے لکھی وہ بخاری شریف کے لکھنے والے رجال الحدیث میں سے جو سب سے بڑے محدث تھے, ان کے اوپر یہ کیفیت آئی کہ انہوں نے نیشا پور کو چھوڑ کر واپس بخارا آنے کا ارادہ کیا اور وہ رات کی تاریکی میں اس حال میں نکلے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا, ان کو الوداع کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا. سوچئے جب امام بخاری اس حال میں شہر سے نکل رہے ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. یہی شہر تھا, سارے لوگ امٹ پڑے تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا, اور آج غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا بدگمان کر دیا گیا کہ میں اکیلا اس شہر کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام صاحب واپس بخارا شہر آ گئے اور وہاں آ کے آپ نے پھر علمی کام کرنا شروع کر دیا. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ امتحان بھی اپنے نقطے تک پہنچاتے ہیں. پھر امتحان آیا کہ گورنر خالد تھا بخارا کا, اس نے سوچا میں اپنے بچوں کو جو ہے علم جو ہے اس کے لیے بھیجتا ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ سے بڑا ان کو کوئی استاد نظر نہ آیا, اس نے اپنے بچوں کو بھیجا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے گورنر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. گورنر نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ الگ پڑھائیں, عام بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا درس تو سب کے لیے ہے, غریب آئیں گے یا امیر کے بچے آئیں گے, سب یہاں پر برابر ہے.
لیکن گورنر کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس نے میرے بچوں کو الگ کیوں نہیں وقت دیا. اس نے ہیلا بہانہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کر دیا. آپ بخارا شہر میں نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ پریشان ہوئے کہ نیشا پور گیا تھا، واپس بخارا آنا پڑا. اب پھر شہر کے حاکم نے نکل جانے کا حکم دیا. نہ جائے مانند نہ پائے رفتن، جائیں تو کہاں جائیں، زمین تنگ ہو گئی تھی. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ علمی شہر سمرقند ہے، بڑے علماء ہیں وہاں پر، میں وہاں چلا جاتا ہوں، علم کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند چل پڑے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سمرقند کے علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی فیل ہوا کہ نیشا پور میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، پورے شہر والے مخالف بن گئے تھے. اب یہ اتنا بڑا عالم ہمارے شہر میں آ جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی مسئلہ بن جائے. تو سمرقند کے علماء نے پیغام ہی بھیج دیا امام بخاری رحمۃ اللہ کے پاس کہ جناب آپ اگر ہمارے شہر میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. اب ذرا سوچئے، ایک بندہ اپنے شہر کو چھوڑ چکا ہے، دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں پیغام ملتا ہے آپ ہمارے شہر میں آ بھی نہیں سکتے. اس آدمی کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی. نہ کہیں آگے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے کا راستہ ملتا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اب میرے اوپر وہ حالت آ گئی ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے. اے اللہ اقبضنی، اے اللہ اب آپ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی دعا قبول ہوئی. سمرقند سے 22 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کی خالہ رہتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے گھر میں چلے گئے. چھوٹا سا گاؤں تھا اور باقی جو ایام تھے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ادا کیے، وہاں پر گزارے. اور وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان مبارک کے اندر جمعے کے بعد موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے ہاں یہ مقام تھا. ایک محدث کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر عمر بھی، صحابہ بھی ساتھ ہیں. میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں محمد اسماعیل جو ہے اس کی انتظار کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب جب دیکھا اٹھا تو میں نے وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی یہ وہی وقت تھا جب امام بخاری کو موت آئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے. اور لوگوں کے ہاں یہ حال تھا کہ بخارا والوں نے نکل جانے کا حکم دیا اور سمرقند والوں نے نہ آنے کے لیے کہہ دیا. زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی. یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مگر اللہ والوں کے لیے یہ امتحانات اور اونچا مقام ملنے کا سبب بنتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں. چند ہفتے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم وہ دہلی سے دبئی تشریف لائے اس عاجز سے ملاقات کے لیے. فرمانے لگے کہ میں نے کچھ اڑتی ہوئی بات سنی تو میرے دل میں احساس ہوا کہ یہ وقت حضرت کے لیے مشکل وقت ہوگا، کیوں نہ میں اس وقت جاؤں اور اس وقت میں اپنی محبت کا اظہار کروں. تو حضرت آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں نے
دہلی سے یہاں تک کا سفر کیا ہے. کوئی 4-5 گھنٹے بیٹھے رہے. ان کے اہل خانہ اندر مستورات کے ساتھ تھے, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 4-5 گھنٹے باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک عجیب بات سنائی جو سن کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی, تسلی ہوئی. مجھے فرمانے لگے کہ میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے انسان کو کچھ مقامات عبادت سے ملتے ہیں, انسان کو کچھ مقامات عبادت سے ملتے ہیں اور کچھ مقامات عداوت سے ملتے ہیں. اور پھر آگے کہنے لگے کہ عداوت بھی اپنوں کی, اپنے عداوت کرتے ہیں, پرایوں کی بات نہیں کر رہے, اپنے عداوت کرتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عداوت برداشت کرنی پڑی, اور وہ عداوت پرایوں کی نہیں تھی, اپنوں کی تھی. جو مشرکین مکہ تھے, جو قریش میں سے تھے, جو رشتہ دار تھے, جو چچا کہلاتے تھے, ان کی عداوت برداشت کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ درجات عبادت سے بندے کو دیتے ہیں اور کچھ درجات عداوت برداشت کرنے پہ دیتے ہیں. یہ الفاظ انہوں نے کہے, بہت دل کو تسلی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی کچھ درجات عبادت سے ملے ہوں گے اور کچھ درجات ان کو عداوت سے ملے ہوں گے. جو اللہ نے ان کے لیے دینے تھے اس کے لیے اللہ نے یہ ظاہری طور پر بہانہ بنا دیا تھا. تو کبھی کبھی تو قبض کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی کبھی بسط کی کیفیت ہوتی ہے. اور اسی محبت کے میدان میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ محبت کا ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ وہ ناز نخرے کا معاملہ بن جاتا ہے. جیسے محب اور محبوب کے درمیان ناز نخرے کا معاملہ ہوتا ہے, بندے اور رب کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ بن جاتا ہے. چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ سناتے ہوئے پہلے میں جھجکتا تھا, مگر کوئی 20-25 سال پہلے ایک مرتبہ رائے ونڈ کے اجلاس میں, سالانہ اجتماع میں, حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی جو ملتان کے بڑے عالم تھے اور رائے ونڈ کے اجتماع میں بیانات فرماتے تھے, انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا. اور ان کے سننے کے بعد پھر مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ علماء کی تصدیق ہے, یہ واقعہ ہم بھی سنا سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بعض انہوں نے یہ بات بتلائی کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. محبت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مقام حاصل تھا, مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نخرے کا معاملہ بھی فرماتے تھے. یعنی ہم اپنے لفظ اپنے طور پہ سمجھنے لیے کہیں تو چھیڑ چھاڑ کا بھی معاملہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے لگے تو اللہ نے الہام فرمایا, اے شبلی تو ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چل رہا ہے, اے شبلی تو ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چل رہا ہے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ رک گئے اور انہوں نے واپس جو ہے رک گئے اور سوچنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. تو پھر الہام ہوا, اے شبلی کیا مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے؟ تو انہوں نے جذبے میں زور سے اللہ کا لفظ کہا. تو پھر الہام ہوا, اے شبلی تو مجھے اپنا جذبہ دکھاتا ہے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ نہ میں چپ رہوں تو بھی الہام فرمایا, اور اللہ کہا تو بھی الہام فرمایا, مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو بھی الہام فرمایا, چلو واپس گھر ہی چلا جاتا ہوں, دوبارہ وضو کر کے آتا ہوں. جب واپس چلنے لگے تو پھر الہام فرمایا, شبلی تو میرے در کو چھوڑ کے بھلا کہاں جائے گا؟ تو فرمایا, اے اللہ بس میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ تو میری اس حاضری کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ذرا یوں سمجھیں کہ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کرنا چاہتے تھے, اپنے بندے کی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ کو الہام فرمایا, اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام گناہ تیرے سب بندوں کے اوپر کھول دوں, حتیٰ کہ تجھے کوئی دیکھنے والا بھی دنیا میں نہ رہے, یعنی کوئی تجھے محبت سے دیکھنے والا بھی نہ رہے. اے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے سارے عیب لوگوں کے اوپر کھول دوں, تجھے کوئی جو ہے وہ چاہنے والا ہی دنیا میں نہ رہے. تو جب اللہ نے یہ الہام فرمایا تو حضرت مولانا اسلم ملتانی رحمۃ اللہ نے یہ بات سنائی. وہ فرمانے لگے کہ شبلی رحمت اللہ علیہ کا عجیب حال تھا
آگے سے جواب دینے لگے، اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کو کھول کر بندوں کو بتا دوں تاکہ دنیا میں تجھے کوئی سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ نے فوراً الہام فرمایا، شبلی نہ تو میری بات کرنا نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ واقعی بات تو ایسی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو کھول کر بیان کیا جائے تو ہر بندہ کہے گا اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو وہ گناہ سے پھر کیوں بچے گا، گناہ کرنے والا بن جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے گناہ کریں، فرمایا شبلی نہ تم میری بات کرنا نہ میں تمہاری بات کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ناز کا بھی معاملہ فرما دیتے ہیں، جیسے استاد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو ہے تشریف لائے تھے اور انہوں نے کل بیان فرمایا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو بنیاد رکھنے والے لوگ تھے ان میں ایک تھے حضرت منع شاہ، وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے اور بڑے بزرگ تھے اور متقی بزرگ تھے اور بڑے اللہ کے مستجاب الدعوات بندے تھے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتے بچاتے پورے سال میں اتنا پیسہ بچتا تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کے اساتذہ کی وہ اپنے گھر پہ دعوت کیا کرتے تھے۔ تو دارالعلوم کے اساتذہ فرماتے ہیں ہم ان کی دعوت کے منتظر رہتے تھے کہ جب ہم ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے اس کے بعد 4 مہینے تک ہمیں اپنی نمازوں کے خشوع میں اضافہ محسوس ہوتا تھا۔ ان کی دعوت کھانے کے بعد اتنا طیب حلال رزق تھا کہ ان کا کھانا کھانے کے بعد کئی مہینوں تک ہمیں اپنے نماز کے خشوع میں اضافہ محسوس ہوتا تھا۔ ان کی یہ کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت بارش کے لیے دعا کر دیجئے، بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو کہنے لگے نہیں میں دعا نہیں کروں گا۔ تو عام طور پہ تو انکار نہیں کرتے تھے، دعا کر دیتے تھے۔ کہنے لگے نہیں میں دعا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے، لوگ پریشان ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کر رہے کہ بارش ہو جائے؟ تو پیار میں کہنے لگے کہ نہیں آج کل میری طرح انبن چل رہی ہے۔ اب عام بندہ یہ لفظ کہے تو شاید کفر ہی واقع ہو جائے، مگر وہ اللہ کی محبت میں بات کر رہے تھے تو ان کے الفاظ کا معنی کچھ اور لیا جائے گا۔ تو انہوں نے الفاظ یہ کہ نہیں آج کل میری کچھ انبن چل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا انبن چل رہی ہے؟ کہنے لگے جو کہتا ہوں اسی کے الٹ ہوتا ہے، جو کہتا ہوں اسی کا الٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بارش کی دعا کر دیں۔ کہنے لگے پھر اس کے لیے مجھے کوئی ہیلا کرنا پڑے گا۔ کیا ہیلا کرنا پڑے گا؟ کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور اسے گیلا کر کے لے آؤ۔ تو ایک لڑکا گیا اور اس چادر کو گیلا کر کے لے آیا۔ پھر کہنے لگے اچھا اب اس کو لے جاؤ اور وہاں دھوپ کے اوپر خشک کرنے کے لیے ڈال دو۔ جیسے ہی وہ چادر دھوپ کے اندر خشک کرنے کے لیے ڈالی اسی وقت بادل آ گئے اور موسلادھار بارش برسنی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے میں کہہ نہیں رہا تھا کہ آج کل جو کہہ رہا ہوں اسی کا الٹ ہوتا ہے؟ تو میں نے اپنی چادر بچھائی تھی خشک کرنے کے لیے، اللہ نے بارش برسا دی اس کو اور گیلا کرنے کے لیے۔ تو کبھی کبھی اپنے محبت والوں سے اللہ تعالیٰ یہ ناز کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ ناز اللہ ہی کو سجتا ہے یا اللہ کے مقربین کو سجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی اس ذکر اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب یہ محبت پختہ ہو جاتی ہے، اس محبت کی وجہ سے پھر بندے کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ آزمائشیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ لوگوں کی نظر میں آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن اللہ والوں کی نظر میں وہ محبوب کی عطا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرب الحبیب زبیب، زبیب کہتے ہیں کشمش کو۔ یہ کشمش کھانے کتنی مزیدار چیز ہوتی ہے، تو محبوب کی جو ضرب ہوتی ہے وہ بھی کشمش کی طرح بن جاتی ہے۔ اس سے بھی سالک جو ہے وہ لطف لیتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ چنانچہ ابتلا آتی ہے اور سالک اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ بلکہ امام ربانی مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس کو محبت میں مقام رضا نصیب ہو گیا، اب اس کے اوپر جب ابتلا آتی ہے تو یہ اس پریشانی سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ آزمائش بھیجی ہے۔ جیسے اس کو اللہ نے محبوب ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش بھی محبوب ہوتی ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش بھی محبوب ہوتی ہے. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی ایک عبارت ذرا سن لیجئے. فرماتے ہیں مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے مولائے حقیقی کے فعل پر راضی ہو، اور جو شخص اپنی مرضی کا تابع ہے وہ آپ اپنا بندہ ہے. اگر مولائے حقیقی بندہ کی گردن پر چھری چلائے تو بندہ کو چاہیے کہ اس وقت بھی فرحاں اور خنداں رہے اور مولائے حقیقی کے اس فعل کو اپنا پسندیدہ فعل سمجھے، بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے، اس لیے کہ یہ محبوب کا فعل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت بندے کے گلے پہ چھری بھی جلائے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے اس فعل سے بھی خوشی حاصل کرے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، محبوب کا فعل ہے. جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی اس کو رضا کا مقام حاصل ہو گیا، اور اللہ کی رضا کا حاصل ہونا سب سے بڑا ہے. اللہ نے عمل کو بھی فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اور اس عمل پر جو منزل ملی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. عمل بھی بڑا تھا، رضوان کی جو نعمت ملی وہ بھی سب سے بڑی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے. چنانچہ عربی کا ایک شعر ہے لیتک تحلو والحیات مریرۃ، اے محبوب آپ میٹھے ہو جائیں اگرچہ میری ساری زندگی کڑوی ہو جائے. لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں اگرچہ سارے انسان مجھ سے خفا ہو جائیں. اللہ آپ راضی ہو جائیں اگرچہ سارے بندے مجھ سے خفا ہو جائیں. ولیت بینی وبینک عامر ولیت الذی بینی وبینک عامر، اور اللہ جو تیرے اور میرے درمیان تعلق ہے کاش کہ وہ تعلق آباد ہو جائے. وبینی وبین العالمین خراب، اور بے شک اور میرے اور دو جہان کے درمیان جو تعلق ہے وہ سب خراب ہو جائے، لیکن میرا اور تیرا تعلق آباد رہے، یہ رشتہ آباد رہے. تو اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے جو اللہ سے ہر حال میں راضی رہنے والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں اللہ فرمائے اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں. اے میرے بندو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنتوں میں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.